شیطان کے ہتھکنڈوں میں شراب، جوا، بت پرستی اور فال نکالنا، یہ بھی اس کے بہترین ہتھکنڈے ہیں جس کے ذریعے وہ انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے، اور پھر جنات اور شیطان نما جنات جو ہوتے ہیں اور شیطانی جو قوتیں ہیں انہیں موقع ملتا ہے، ان کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ ایسے انسان پہ جادو کا اور ایسے اثرات کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں 90 اور 91 آیت میں فرمایا، شراب خوری اور جوئے بازی اور بت پرستی اور تیر یعنی تیروں سے تقسیم کرنا شیطانی کام ہیں، بس تم ان سے بچتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب خوری اور قمار بازی کی وجہ سے تم میں باہمی عداوت اور بغض ڈالے اور یاد الہی اور نماز سے تمہیں غافل کر دے۔ تو کیا اس دشمن کے فریب سے اطلاع پا کر بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ خمر ہر نشے آور چیز کو کہتے ہیں، میسر سے مراد جوئے بازی ہے۔ الانصاب کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے، خواہ وہ پتھر ہو یا درخت ہو یا بت ہو یا قبر ہو یا کوئی جھنڈا ہو۔ الازلام بے پر کے تیر ہوتے ہیں جن سے زمانہ جہالت میں لوگ کاموں کی تقسیم کرتے یعنی قسمت کی باتیں معلوم کرتے تھے۔ یہ تیر کبھی بے پر کے ہوتے تھے اور کبھی پردار، اور کبھی فال نکالنے کے لیے کنکریاں استعمال کی جاتی تھی۔ ایک تیر یا کنکری پر لکھا ہوتا تھا میرے رب کا حکم ہے، اور دوسرے پر لکھا ہوتا تھا میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ جب کوئی شخص شادی یا سفر یا دوسرے اہم کام کرنا چاہتا تو تیر یا کنکری کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اگر اجازت والا تیر یا کنکری نکلتی تو کام کرتا اور دوسری نکلتی تو نہ کرتا۔ شیطان لوگوں کو ان چاروں چیزوں پر آمادہ کرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں خود تو گمراہی میں ہیں ہی، اس کے ساتھ وہ نقصان دہ نتائج اور برے اثرات کا سبب بھی بنتی ہیں۔ شرابی کی عقل کو کھا جاتی ہے، جب اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے تو وہ تباہ کن اور حرام چیزوں کے ارتکاب پر بیٹھتا ہے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ شراب سے بچو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو لوگوں سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک غلط عورت اس پر فریقہ ہوگی، عورت نے اس کے پاس اپنی لونڈی بھیجی اور گواہی کے بہانے سے اس کو اپنے گھر بلایا۔ وہ آدمی لونڈی کے ساتھ آیا، جب وہ ایک دروازے میں داخل ہوتا تو لونڈی دروازہ بند کرتی، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت عورت کے کمرے میں پہنچا جس کے پاس ایک بچہ اور شراب کا ایک جام رکھا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، میں نے باخدا تم کو گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو یا اس بچے کو قتل کرو یا شراب پیو۔ عورت نے اس کو شراب پلا دی، اس نے کہا اور پلاؤ۔ پھر اس نے عورت کے ساتھ اور اس نے دیکھا کہ ان تینوں میں سے سب سے ہلکا گناہ شراب ہی پینا ہے، میں شراب پیوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا اور یہاں سے تو کسی طرح نکلوں۔ بہرحال اس نے جب پی تو اس کو نشہ آیا تو اس نے اور مانگی اور اس کے بعد اس نے عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ شراب و ایمان کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو شراب ہوگی یا ایمان، اس کو بقی نے روایت کیا۔ صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں میں مروی ہے کہ انصاری صحابی نے کچھ صحابہ کی دعوت کی، پھر ان کو شراب پلائی۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے، جب ان لوگوں کو نشہ آیا تو آپس میں فخر کرنے لگے، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک آدمی نے ان کو اونٹ کا جبڑا پھینک کر مارا تو ناک زخمی ہوگی جس کا نشان زندگی بھر نہیں مٹ سکا۔ اسی طرح ایک صحابی حرمت شراب سے پہلے نشے کی حالت میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور ان سے آیات جو سی ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی، اور پھر قرآن میں یہ آیتیں اتری۔ النساء کی اس وقت بھی ابھی شراب کی حرمت نہیں تھی، 43 کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب مستقل طور پہ حرام ہو گئی تھی۔ ہم نے بوڑھے خانان کو بھی دیکھا، جب وہ شراب پیتا تو پاگلوں کسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، بڑے چھوٹے سب اس پہ کہکا لگاتے ہیں، وہ بیچ کی راستے میں سو جاتا ہے اور تمام لوگ اسے روتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یعنی عزت نفس بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جوا شراب کی طرح خطرناک بیماری، اگر وہ انسان کے نفس میں جڑ پکڑ لے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں وقت اور دولت کی بربادی بھی ہے، اسے عداوت اور دشمنی جنم لیتی ہے اور انسان حرام خوری کی راہ پہ لگ جاتا ہے۔ شیطان مجسمے اور آستانے تعمیر کرواتا ہے تاکہ بعد میں اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جانے لگے۔ مجسمہ اور آستانہ پرستی قدیم اور جدید ہر زمانے میں عام رہی۔ شیطان ان مجسموں اور آستانوں کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں،
کبھی استانہ پرستوں سے بھی بات کرتے اور ان کی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ضرورت کے وقت وہیں آتی ہے، مصیبت میں اسی کو پکارتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں اسی کی مدد چاہتے ہیں، اس کے آگے نذرانے گزارتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہاں پر رقص اور سرور کی محفلیں جمتی ہیں، میلے ٹھیلے لگتے ہیں۔ شیطان نے ستکرنی کے ذریعے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ مسلمانوں میں قبر پرستی کی لعنت ہمیشہ رہی، وہ قبروں میں دعا کرنے اور نظر و نیاز چڑھانے جاتے ہیں، اور آج تو ایک نئی بدعت عام ہوگی جس سے شیطان بھی انسانوں کا حاصلہ، وہ یہ کہ کسی نامعلوم فوجی یا سپاہی کا مجسمہ نصب کر دیا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ سپاہی کا میموریل ہے، اس کے سامنے تحفے پیش کیے جاتے ہیں، اس کی گردن میں پھول کی مالا پہنائی جاتی ہے، جب کوئی لیڈر ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ بھی اس مجسمے کا حاضری دے کر اس کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس سب بت پرستی ہے جو شیطانی کام ہے۔ مستقبل کی باتیں اللہ کا راز ہے اور اس نے چھپا رکھا ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، سفر یا دوسرے کاموں کے لیے ہمارے لیے استخارے کی سنت چھوڑی ہے اور یہی بہترین ہے، اسی سے ہم اللہ سے اپنے لیے اچھی چیز کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ درخواست ہے، دعا ہے۔ شریعت نے تیروں کے ذریعے فال نکالنے کو غلط قرار دیا، چونکہ تیر یا دوسری چیزیں نہیں جانتی کہ خیر اور بھلائی کس چیز میں، لہٰذا ان چیزوں سے مشورہ لینا عقل کی خرابی اور سراسر جہالت ہے۔ اسی طرح فال نکالنے کے لیے پرندوں کو اڑانا زمانے جہالت میں جب کوئی سفر کرنا چاہتے تو گھر سے نکلنے کے بعد پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ اپنے دائیں جانب اڑتا تو اس سفر کو مبارک سمجھا جاتا اور بائیں جانب اڑاتے تو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ سب گمراہی کی باتیں۔ پھر جادوگری ہمارا موضوع ہے۔ شیطان انسان کو جادوگری کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتا ہے جس میں سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی جدائی پیدا کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کو شیطان اپنی فوج کا اہم کارنامہ سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے سورۃ بقرہ میں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑتے تھے اس چیز کے جو بائبل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے، دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے 2 چیزیں سیکھتے تھے، پھر بھی لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ویسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دیتی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بڑی متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ ٹھیک ہے، جادو کے بارے میں نے آپ کو تفصیل پہلے بتائی ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ لاسٹ کے لیکچر میں پھر میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادو کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہتھکنڈے، وہ راستے، وہ دروازے، وہ انسان کی کمزوری جس کی وجہ سے جادو کے اثرات، اور جادو ایسے انسانوں پہ جلدی اثر کرتا ہے اور بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ یہ یاد رکھیں گے، پہلے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، پھر آگے سے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی بتاؤں گی جو آپ کے مضبوط کرتا ہے ایمان کو، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ جادو کی اقسام کتنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا توڑ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجازت۔